تاریخ کے سب سے عظیم فاتح کی کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوا جب وہ محض 12 سال کا تھا۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک خوفناک گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑا اتنا وحشی تھا کہ کسی میں اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں تھی۔ بادشاہ کے تمام ماہر سواروں نے اس پر قابو پانے کی کوشش کی اور ناکام ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا 12 سال کا بیٹا آگے بڑھا۔ اس نے گہری نظر سے گھوڑے کو دیکھا۔ یہ گھوڑا اپنے ہی سائے سے خوفزدہ تھا۔ لڑکے نے فوراً گھوڑے کا منہ سورج کی طرف موڑ دیا، نرمی سے اس کی گردن تھپتھپائی اور پلک جھپکتے ہی اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ جب گھوڑا پرسکون ہو گیا تو پورا دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا، میرے بیٹے، تمہارے لیے یہ چھوٹی سی سلطنت بہت کم ہے، تم تو پوری دنیا فتح کر لو گے۔ یہی لڑکا تاریخ کا سب سے بڑا فاتح بنا جسے آج ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ایک لڑکے کی ذہانت اور ہمت نے اسے دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بنا دیا۔ سبسکرائب بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کو حیرت کے ایسے سفر پر لے جائے گی جیسے آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ سکندر اعظم صرف 20 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا اور 25 سال کی عمر میں اس نے دنیا کی سب سے بڑی ایرانی سلطنت کو رون ڈالا، اور محض 32 سال کی عمر تک وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ جب سکندر صرف 13 سال کا تھا تو اس کے والد نے اسے دنیا کے عظیم ترین فلسفے ارسطو کے حوالے کر دیا۔ ارسطو نے اسے صرف فلسفہ ہی نہیں سکھایا بلکہ اس کی سوچ کو بھی وسیع کیا۔ اس نے سکندر کو فلسفہ، حکمرانی، جنگی حکمت عملی، منطق، طب اور سائنس کا علم دیا۔ ایک دن ارسطو نے سکندر سے کہا، دنیا صرف ایک نقشہ ہے اور تم وہ ہاتھ ہو جو اس پر نقش بنائے گا۔ تم زمین کی لکیریں بدل سکتے ہو اگر تم اپنی سوچ کو ہتھیار بنا لو۔ یہ الفاظ محض تعلیم نہیں بلکہ ایک چنگاری تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس لمحے اس کے دل میں یقین پیدا ہو گیا کہ وہ دنیا کا مالک بنے گا۔ اب اس کے دل میں صرف ایک طلب تھی، فتح۔ صرف مقدونیہ نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ اور وہ زمینیں بھی جن کا نام تک کسی نے نہیں سنا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف تلوار کا شہنشاہ نہیں بنے گا بلکہ خیالات، فلسفے، انسانوں کے جذبات پر بھی حکومت کرے گا۔ 20 سال کی عمر میں سکندر کے والد فلپ قتل ہو گئے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ سکندر کی ماں اولمپس نے یہ سازش کروائی تھی کیونکہ فلپ نے دوسری شادی کر لی تھی اور ایک نئے وارث کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ جس رات فلپ کا خون بہا، سکندر ایک شہزادے سے شہنشاہ بن گیا، مگر تخت پر بیٹھنا آسان نہیں تھا۔ مقدونیہ میں بغاوتیں شروع ہو گئیں اور یونان کی ریاست میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک بچہ بادشاہ بن گیا۔ لیکن اس نوجوان بادشاہ نے حیرت انگیز فیصلے کیے۔ اس نے اندرونی سازشیں ختم کیں، مقدونیہ میں استحکام پیدا کیا اور یونان کی باقی ریاستوں کو بھی جگا دیا۔ تھیبس شہر میں بغاوت ہوئی تو سکندر نے شہر کو تباہ کر دیا تاکہ باقی ریاستیں عبرت حاصل کریں۔ اس کے بعد اس نے مشرق کی طرف قدم بڑھایا جہاں ایران کی عظیم سلطنت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ راستے میں کئی چھوٹی ریاستیں آئیں جنہیں یا تو فتح کر لیا گیا یا ان سے اتحاد کر لیا گیا۔ اصل مقابلہ ایران کے شہنشاہ دراویش سے تھا۔ دراویش کے پاس لاکھوں کی فوج، بے شمار دولت اور ایک وسیع سلطنت تھی، مگر سکندر کے پاس صرف چنے ہوئے سپاہی، ناقابل شکست عزم تھا۔ پہلی بڑی جنگ اسس کے میدان میں ہوئی۔ سکندر نے چالاکی سے دشمن کی صفوں میں خلل ڈالا اور اپنے گھڑ سوار فوج کو سیدھا دراویش کی طرف بڑھا دیا۔ دراویش خوفزدہ ہو کر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کا خاندان سکندر کی قید میں آ گیا۔ مگر سکندر نے ان کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ اس نے دراویش کی ماں سے کہا، میں تمہیں دشمن کی ماں نہیں بلکہ ایک ملکہ کی طرح عزت دوں گا۔ دراویش نے بعد میں سکندر کو پیغام بھیجا کہ دنیا کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مگر سکندر نے جواب دیا، ایک سورج کے نیچے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ پھر گوگامیلا کی فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ ایک بار پھر دراویش کی فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، لیکن سکندر کی حکمت عملی، نظم و ضبط اور سپاہیوں کی وفاداری نے بازی پلٹ دی۔ دراویش دوسری بار بھاگا مگر اس بار اس کے اپنے سرداروں نے اسے قتل کر دیا۔ جب سکندر کو دراویش کی لاش ملی تو وہ غمزدہ ہو گیا۔
اس نے دراویش کے قاتلوں کو سزا دی اور اسے شاہی اعزاز کے ساتھ دفن کروایا۔ اس کے بعد وہ ایران کی عظیم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ ایران کے بعد اسکندر کی نظریں مصر پر پڑی۔ مصریوں نے اسے ایک نجات دہندہ حکمران کی طرح خوش آمدید کہا۔ وہاں کے مذہبی رہنماؤں نے اسے فرعون کا خطاب دیا۔ لیکن اسکندر نے صرف حکومت نہیں کی بلکہ ایک عظیم شہر کی بنیاد رکھی، اسکندریہ۔ یہ شہر مشرق اور مغرب کے ملاپ کی نشانی بنا۔ اس کے بعد اسکندر موجودہ پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین تک پہنچ گیا۔ یہاں اس کا سامنا راجہ پورس سے ہوا، جس کے پاس طاقتور جنگی ہاتھیوں کی فوج تھی۔ یہ جنگ انتہائی سخت تھی۔ اسکندر کی فوج نے پہلے کبھی ایسی لڑائی نہیں دیکھی تھی، مگر اسکندر نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے دشمن کی صف میں درار ڈالی اور تیز رفتار گھڑسوار دستوں سے حملہ کروایا۔ آخرکار پورس شکست کھا کر اسکندر کے سامنے لایا گیا۔ اسکندر نے اس سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر اسکندر بہت متاثر ہوا۔ اس نے پورس کی سلطنت واپس کر دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ اس وقت اسکندر نے ایک ایسی وسیع سلطنت قائم کر لی تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھی تھی، مگر مسلسل جنگوں اور طویل سفر نے اس کی فوج کو تھکا دیا تھا۔ جب اسکندر نے گنگا کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا تو پہلی بار اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اسکندر کو ان کی بات ماننا پڑی۔ واپسی کے دوران اس نے کئی شادیاں کیں تاکہ مختلف سلطنت کو آپس میں جوڑا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی دنیا کی آبادی کے تقریباً 1% لوگ میں اسکندر اعظم کا DNA موجود ہے۔ ہندوستان سے واپسی پر بابل کے علاقے میں اسکندر ایک پراسرار بخار میں مبتلا ہو گیا اور صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صرف 12 سال کے مختصر دور میں اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا جو صدیوں تک مثال بنا رہا۔ اس نے آدھی دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا لیا۔ میدان جنگ سے لے کر سیاست اور انسانوں کے دل جیتنے تک اسکندر صرف تلوار کا نہیں بلکہ فراست کا بھی فاتح تھا۔ اور یوں ایک نوجوان جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، تاریخ میں اپنا ایسا نام لکھ گیا جسے دنیا آج بھی اسکندر اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔